الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره. اس اجلاس کے معزز و مکرم خصوصی مقرر فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ، اسٹیج پر رونق افروز ذی وقار علماء کرام، مہمانان عظام، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، اس اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے توہین الہی. شروع ہر کام میں اول بسم اللہ کہتے ہیں. شروع ہر کام میں اول بسم اللہ کہتے ہیں. جس کا کوئی ثانی نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں. معزز حاضرین جلسہ و حاضرات، کسی بھی چیز کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس چیز کی قیمت و اہمیت کا صحیح علم ہو. بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندوں کو اللہ کا صحیح علم ہو، ورنہ بندے اللہ تعالیٰ کی ویسے قدر نہیں کر سکتے جیسے قدر کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اسی لیے بندوں کو سب سے پہلے اپنے خالق و مالک، رازق و حاکم، پوری کائنات کے تنہا مدبر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے اور ہونا چاہیے اس پوری کائنات کا اور اس میں موجود تمام مخلوقات کا اکیلا خالق و مالک، رازق و مدبر صرف اللہ تعالی ہے. اسی طرح ہماری تمام بدنی، لسانی، مالی عبادتوں کا اکیلا مستحق بھی اللہ تعالی ہے. اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. اللہ پر ایمان، ارکان ایمان میں سے پہلا رکن اور عظیم ترین عمل ہے اور افضل عمل ہے. خبر میں سب سے پہلے بندے سے جو سوال ہوگا وہ اللہ کے بارے میں من ربک. اگر دنیا میں وہ اللہ سے متعلق صحیح ایمان اور عقیدہ رکھتا تھا، اسی اکیلے کی عبادت کرتا تھا، بآسانی وہ قبر میں سوالات میں پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. الغرض اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، ورنہ بندے اللہ کی قدر نہیں کر سکتے. اہل علم نے لکھا ہے ایمان باللہ 3 باتوں کا خلاصہ ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید اسماء و صفات، نمبر 3 توحید الوہیت. لیکن افسوس کا مقام ہے آج اکثر و بیشتر مسلمان اللہ رب العالمین سے متعلق کم علمی، عدم معرفت الہی، ایمان کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے
اللہ کی دھرتی میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرک کر رہے ہیں، جبکہ شرک اللہ کے ساتھ نمک حرامی ہے، بے وفائی ہے، غداری ہے۔ اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم جائزہ لیں مسلم معاشرے کا، تو اکثر مسلمان مرد و خواتین جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، شعوری اور لاشعوری طور پر بہت سارے ایسے جملے، بہت سارے ایسے محاورے، الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، جو گستاخانہ الفاظ اور جملے ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے۔ ہمیں ان تمام جملوں سے، محاوروں سے، الفاظ کے استعمال کر، ورنہ انسان توہین الہی کا مرتکب ہوتا ہے، عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ میں اپنی مختصر سی تقریر میں چند ایک ایسے جملے اور محاورے آپ کے سامنے بطور مثال کے کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے۔ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد اپنی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، توہین الہی سے اجتناب ہے۔ معزز حاضرین و حاضرات، ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کہاں ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ جزاک اللہ۔ بھائی نے جواب دیا اللہ عرش پر مستوی ہے، اور ایسا سوال کرنا غلط نہیں ہے، ایسا سوال کرنا برا نہیں ہے۔ لوگ اس سوال کو بھی غلط اور برا سمجھتے ہیں، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق مختلف عقائد، افکار، خیالات و نظریات کے رکھنے والے آج دنیا میں موجود ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ لامکان ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر چیز میں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ مومنوں کے دلوں میں ہے، جبکہ یہ وہ جملے ہیں جو سراسر اللہ تعالیٰ کی توہین کے خلاف ہیں، اس کے ادب اور احترام کے خلاف ہیں، جن سے توہین ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ قرآن مجید کے 7 مختلف مقامات میں تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ سبھی مقام کی آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حوالہ دے رہا ہوں، نمبر بتا رہا ہوں، آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ السجدہ آیت نمبر 4، سورۃ الحدید آیت نمبر 4، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، سورۃ الفرقان آیت نمبر 61۔ یہ 7 مقامات، ان تمام کا خلاصہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ امام صحیح بخاری کے اندر ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ استوا کا مطلب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ارتفع، استوا کا معنی ہے اللہ بلند ہوا۔ ان تمام آیات سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن دیکھنے، سننے، جاننے، خبر رکھنے اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پر وہ محیط ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے
تمام اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے، یہ اجماع اور اتفاق ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں تقریباً 1000 سے زائد دلائل ہمیں اس تعلق سے ملتی ہیں، جسے اہل علم نے کئی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا۔ جب ان سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استوى سے متعلق کہ اللہ رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے، تو ان کا جواب بڑا پیارا تھا۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، وَكَيْفِيَتُهُ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، وَالْإِيمَانُ عَنْهُ وَالْإِيمَانُ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو فرمایا مَا أَرَاكَ إِلَّا ضَالًّا، میں تجھے گمراہ انسان سمجھتا ہوں، پھر اس شخص کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اس کو مجلس سے نکال دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ اور آگے فرماتے جو شخص اللہ کو عرش پر مستوی مانتا ہے لیکن اسے شک ہو کہ عرش اوپر ہے کہ نیچے ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام دلائل اور اقوال ائمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ احادیث میں ایک حدیث بطور مثال کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا حین ثلث اللیل الاخر، ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، نزول فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ چونکہ عرش پر مستوی ہے تبھی تو اس کا نزول ہو رہا ہے۔ ان عقلی دلائل کے علاوہ ایک جو ہے اور ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ ہم ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے نہیں اٹھاتے، ایسے نہیں اٹھاتے، ایسے نہیں کرتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت سلیمہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تبھی تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ قبر کے سامنے کھڑا جو بندہ مانگتا ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایسے مانگتا ہو، وہ ایسے ہی مانگتا ہے، گرچہ کہ قبر کے سامنے کھڑا مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی توہین ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ جملہ اکثر لوگوں میں کہا جاتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کسی کو اللہ کی رحمت، اللہ کی ذات سے امید دلانا ہو تو لوگ اس سے کہتے ہیں نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کی رحمت اتنی ہی محدود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ آئیے حدیث کیا کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الرحمہ 100 جز، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنایا، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اللہ نے اپنے پاس 99 حصے رکھا، وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزًا وَاحِدًا، زمین پر صرف اس نے ایک رحمت کا حصہ اتارا ہے، وَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ، اور اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حَتَّى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه، حتیٰ کہ ایک گھوڑی اپنے بچے سے اپنے کھر کو اٹھائے رکھتی ہے اس ڈر سے کہیں میرے پیر کے کھر سے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک رحمت کے حصے کا نتیجہ ہے
انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، حیوانوں کے اندر، درندوں کے اندر، پرندوں کے اندر، چرندوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایک دوسرے سے رحمت کا معاملہ وہ کرتے ہیں۔ دین رحمت ہے اسلام جو ہے دین رحمت ہے، کتاب رحمت ہے، اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین ہیں، اور ایسے ہی رب رحمان و رحیم ہے۔ اس رب کی رحمت کو 70 ماؤں سے زیادہ تک محدود کرنا یہ اس کی توہین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 99 حصے اپنی رحمت کے اپنے پاس رکھنے والا اللہ کتنا رحیم کتنا کریم ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ، اگر کافر کو معلوم ہو جائے اللہ کی رحمت کیا ہے تو کوئی کافر اس کی جنت سے نا امید مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بتاتی ہے اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے جہاں ہمیں ڈرنا ہے، خوف اور خشیت اختیار کرنا ہے، وہیں پر اس کی رحمت سے امید بھی لگانا ہے، کیونکہ خوف اور رجا انہی دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا۔ معزز سامعین اکرام، اس طرح یہ جملہ آج عوام میں مشہور ہے جس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ اور آگے چلیے، یہ جملہ بھی اکثر لوگ کہا کہتے ہیں، اگر کسی کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، مال و دولت، دنیا کا عیش و آرام، سامان، تجارت اور اسباب اور وسائل وغیرہ سب کچھ دے رکھا ہے، وہ ہر اعتبار سے خوشحال ہے، مالدار ہے، عیش و آرام میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو لوگ اسے دیکھ کر ایک جملہ کہتے ہیں اللہ اسے دیکھ کر بھول گیا، اللہ اسے دیکھ کر بسر گیا۔ کیا ہمارا رب بھولتا ہے؟ میں بھول سکتا ہوں، آپ بھول سکتے ہیں، میری اور آپ کی فطرت میں عادت میں بھول ہے۔ الانسان مرکب مع الخطاء والنسیان، انسان گناہ اور بھول کا مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر مرد اور عورتیں جو کہتے ہیں اللہ اسے دیکھ کر بھول گیا، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں شاید اللہ نے میری قسمت میں لکھنا بھول گیا، اسے دیکھ کر بھول گیا اور میری قسمت میں لکھنا بھول گیا۔ یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ محاورے ہیں جس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، لہذا ایسے جملے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ آپ پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ فرعون اور وقت کے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی فرعون کے سوال کے جواب دینے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی عظمت اور اپنے رب کی شان اور اپنے رب کی جو ہے علمیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَا يَزِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے وہ بھول جائے۔ وہ تو علیم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو خبیر اور لطیف ہے۔ دنیا کے کسی بھی درخت سے جو پتا گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ ایسی ہی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اس ذات کی شان میں اس طرح کے جملے کہہ کر اللہ کی توہین نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بندہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کے زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ان کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے، میری سنتا ہی نہیں۔ کیا اللہ بے پرواہ ہے؟ کیا اللہ بے خبر ہے؟
اللہ تو سمیع ہے، سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی سنتا ہے. اللہ نے حکم دیا، سورۃ المومن آیت نمبر آپ 60 پڑھیں. اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ سب کی ضرورتوں اور حاجتوں کو جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کی جلدی سنتا ہے، کسی کی دیر سنتا ہے. اللہ جب کسی کی جلدی سنتا ہے فوراً ان کی دعا قبول کرتا ہے. جیسا کہ غار میں پھنسے 3 لوگوں کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، بخاری کی صحیح روایت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور مشیت کے مطابق دیر سے بھی قبول کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، جو تقریباً 2500 یا 3000 سال کے بعد قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ کبھی جلد کبھی دیر سے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق قبول کرتا ہے. بندے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. بندے کا کام مانگنا ہے، رب کا کام قبول کرنا اور عطا کرنا ہے. ارے اللہ تعالیٰ چاہے تو گنہگار کی بھی سنتا ہے. ابلیس کی بھی اللہ نے سنی، ابلیس کی بھی اللہ نے سنی. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 36 اور 37 پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ابلیس کا ذکر کیا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت تک تو مجھے مہلت دے. تو اللہ نے کیا کہا؟ قال فانک من المنظرین، کہا کہ تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی سنا اور اس کو مہلت دی. قیامت تک وہ انسانوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے میں لگا ہوا ہے. لہٰذا بندوں کو چاہیے وہ یہ نہ کہیں اللہ بے پرواہ ہے، میری نہیں سنتا، میں گنہگار ہوں، میری کہاں سے اللہ قبول کرے گا، میری کہاں سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ایسا کہنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ اولیاء کی بھی سنتا ہے، اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، بشرطے کہ دعا کو اس کے آداب کے ساتھ پکارا جائے. اسی طرح ایک جملہ بڑا مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی توہین سے متعلق اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ کوئی بندہ جب کسی کو اپنی بات کی تصدیق کرانا چاہتا ہے، اپنی بات کی صداقت کرانا چاہتا ہے، اس وقت اکثر بندہ یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جھوٹ بھی بلواتا ہے، اللہ سچ بھی بلواتا ہے، جبکہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اسے دونوں راستے بتا دیے، کفر اور شرک کے، اور اسے اختیار دیا. اب بندہ اگر وہ اپنی زبان کی لاج رکھتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، ہمیشہ سچ بولے گا، چاہے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، خواہ اسے اپنی مفاد کے اعتبار سے خسارہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو وہ بندہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اگر جھوٹ بولتا ہے تو اپنے غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، لیکن جھوٹ بولے انسان بندہ اور کہے کہ اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جھوٹ بھی بلواتا ہے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ رب العالمین کا دین سچا ہے، اللہ کی تمام نازل کردہ آسمانی کتابیں سچی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء رسول سچے ہیں، اللہ کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ سچا ہے. وہ کبھی جھوٹ
جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بندوں کے زبان سے جھوٹ بلوائے۔ بندہ خود جھوٹ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے، لیکن اسے اس جملے کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، اللہ سچ ہی بلوائے۔ یہ کتنا بڑا جو ہے توہین آمیز جملہ ہے جو آج معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا اور گریز کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، ایک اور جملہ ہے جو آج کہا جاتا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کیا کریں زمانہ ہی برا ہے، کیا کریں زمانہ ہی برا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے دن، وقت، رات، گھنٹہ، سیکنڈ، ہفتہ، مہینہ، زمانہ، سال، پورا عصر اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، وہ مشاکل اور مصائب اور آلام کا دوچار ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے کیا کریں زمانہ برا ہے، کیا کریں ہمارا وقت برا ہے۔ جبکہ زمانہ، وقت، کوئی دن، کوئی سال، کوئی مہینہ برا نہیں ہے اپنے آپ میں، انسان کی سوچ بری ہے، انسان کا خیال برا ہے، انسان کی فکر بری ہے، انسان کا عقیدہ برا ہے، انسان کا نظریہ برا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین کو اس جملے سے کتنی تکلیف اور ٹھیس پہنچتی ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زمانہ برا ہے یہ کہنا اللہ کی ذات کو کتنا تکلیف دینے والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یوذینی ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں۔ اللہ اکبر، رات دن اللہ نے بنایا، زمانہ اللہ بنایا، اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارا ریموٹ کنٹرول ہے، وہ چلانے والا ہے۔ اس ذات کو یہ کہہ کر کہ زمانہ برا ہے، دراصل اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو ایذا دینا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ بندے کو چاہے تکلیف ہوتی ہو کہ نہ ہو یہ جملہ ادا کرنے سے، لیکن اللہ رب العالمین کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، اس درد کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان کیا، یوذینی ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ لہذا ایسے جملے اور محاورے استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات بتا کہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، حالات جب اچھے ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں، تو اللہ کو اور اس کی نعمتوں کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ جب حالات ذرا ٹائٹ ہونے لگتے ہیں، ناموافق اور نامساعد حالات سے دوچار ہوتا ہے، بندہ اس وقت ایک جملہ استعمال کرتا ہے، آج میری تقدیر کا مالک سو رہا ہے، آج میری تقدیر کا مالک سو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، آج میری بزنس خراب ہو گئی، آج میرا کاروبار ختم ہو گیا، آج میں تنگی اور ناموافق حالات سے گزر رہا ہوں، آج میرا مالک سو رہا ہے۔ ایسا جملہ کہنا یہ اللہ کی شان اور اس کی شان میں توہین اور گستاخی ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے، اس نے اپنی حکمت اور اپنی مصلیت سے تقدیر کو بنایا 50,000 سال پہلے۔ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کی تقدیر کو بنا دیا، سب کی تقدیر کو لکھ دیا، اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے رزق، عمر، عمل، نیک بخت یا بد بخت ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اسی تقدیر کے مطابق اس کے ساتھ حالات ہوتے ہیں۔ اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، ہونا چاہیے۔ ارکان ایمان میں آخری رکن ہے، اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حالات اگر ٹائٹ ہوں، حالات اگر نازیبا ہوں، حالات اگر اس طرح سے ہوں، تو پھر اس وقت یہ کہنا کہ میری تقدیر کا مالک سو رہا ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی مشہور آیت، آیت الکرسی،
آیت نمبر 255 کا جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سونا تو دور، سونا تو درکنار، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں، ایک ڈرائیور ہے کار چلانے والا، اگر ذرا سا اونگ لے تو پھر بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ معمولی سواری کا ڈرائیور ذرا سا اونگا حادثے کا شکار، کبھی جانی اور مالی نقصان اٹھاتا ہے، لیکن اتنی پوری کائنات کا کنٹرول چلانے اور سنبھالنے والا حی قیوم وہ اللہ تعالیٰ کیسے سو سکتا ہے؟ سونا اس کی شان کے خلاف ہے، اونگنا اس کی شان کے خلاف ہے، بھولنا اس کی شان کے خلاف ہے، بسرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ ایسے جملے استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی بیان کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، چند ایسے جملے، چند ایسے محاورے میں نے آپ کے سامنے اپنی تقریر کے دوران رکھا ہے جو آج مسلم معاشرے کے اندر عام ہیں۔ کیا عام، کیا خاص، کیا مرد، کیا عورتیں، سب ان جو ہے اس جملوں اور محاوروں کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ان جملوں کی حقیقت کو سمجھیں، ان کی وضاحت کو ہم دیکھیں، اور پھر ایسے جملے استعمال کر کے اللہ کی شان میں گستاخی، بے ادبی کرنے سے بچیں اور اس کی توہین سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عظمت الہی، شان الہی کو سمجھ کر توہین الہی سے بچنے اور اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرنے کی توفیق انہیں عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔